صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی رسول الکریم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں سماعت کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کیجیے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، ان کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسانیاں بھر دیتے ہیں۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر اور عبداللہ بن مسعود کے مابین مواخات یعنی بھائی چارہ قائم کیا۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ لوگوں نے سابقہ انبیاء کرام کی تعلیمات سے یہ بات حاصل کی کہ جب تجھے شرم نہ رہے، جو جی میں آئے کر۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا تو اس کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے کہا وہ بیمار ہیں، آپ چلتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعب خوش ہو جاؤ۔ ان کی والدہ نے کہا، کعب تمہیں جنت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ پر قسم کھانے والی کون ہے؟ کعب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری والدہ محترمہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کعب تمہیں کیا معلوم، یہ شاید کبھی کعب نے بے فائدہ یعنی فضول گفتگو کی ہو، یا جو چیز اس کی ضرورت کی نہ تھی اسے روکا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو چغلی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، کسی شخص کی بات دوسرے کے سامنے اس طرح بیان کرنا کہ ان کے درمیان فساد برپا کر دے۔ محمد بن حجادہ ایک آدمی سے، وہ اپنے ایک ساتھی سے جس کا تعلق بنو عنبر سے ہے، وہ اپنے والد سے جس کی کنیت ابو المنتفق ہے تھی بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں مکہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے کہا، آپ عرفہ میں ہیں۔ میں آپ کے پاس آیا اور آپ کے قریب ہونے کی کوشش کی تو لوگوں نے مجھے روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا۔ جب میری سواری کی گردن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی گردن کے سامنے آئی تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے دور کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ فرض نماز ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج اور عمرہ کرو، اور دیکھو
کہ تم لوگوں کے کس رویے کو پسند کرتے ہو، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کرو، اور ان کے جس طرز عمل کو تم اپنے حق میں ناپسند کرتے ہو ان کے ساتھ بھی ویسا طرز عمل نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم اس بارے میں سوال نہیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا، تب لوگوں میں سب سے زیادہ معزز یوسف علیہ السلام، اللہ کے نبی، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے اور ابراہیم خلیل اللہ کے پڑ پوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، ہم اس بارے میں بھی آپ سے سوال نہیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا، تب تم عرب کے سرچشمہ خیر کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ لوگ سرچشمہ غیر ہیں۔ جاہلیت میں بہترین لوگ اسلام میں بھی بہترین معزز ہیں جب وہ سمجھ بوجھ حاصل کرنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3383۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوعہ بیان کیا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور رشتہ داریوں کو ملاؤ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مجھے ایسے کلمات بتلائیے جنہیں میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں، وہ زیادہ کلمات نہ ہوں کہ میں بھول جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصے سے بچو۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصے سے بچو۔ تو میرے پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آپ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث سماعت کی۔ اس تعلیمی حلقے میں آپ آخر تک جڑے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی عمل کو قبول فرمائے، آپ کی اس بیٹھک کو اور آپ کی سماعت کو قبول فرمائے۔ دوستو، جو لوگ اچھے لوگوں کے صحبت میں بیٹھتے ہیں اچھا سیکھتے ہیں، اور جو لوگ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں برا سیکھتے ہیں۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اچھا سیکھنا جو ہے وہ انسان کو روشنی والی راہ پہ گامزن کرتا ہے، اور برا سیکھنا ہلاکت کا سبب ہے، دین سے دور کرتا ہے، اللہ سے بندے کو دور کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور کرتا ہے۔ تو دوستو، ہمیشہ اچھی ویڈیوز میں بنے رہیے، ہمیشہ اچھی ویڈیو واچ کیجئے، اچھے لوگوں کو سپورٹ کیجئے، اچھی صحبت میں بیٹھتے رہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنوں سے راضی ہو اور دونوں جہان کا نفع اور خوشیاں عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیت رہیں، آباد رہیں۔